میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے یہ اکیڈیمک لیول کے اوپر قرآن کریم کی تعلیم کو، ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں کسی بھی طرح کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ریلیجس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ تو جو حالات اس وقت موجودہ ملک کے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی بات کر دی جائے، لیکن چونکہ یہ ہم ایسا نہیں کرتے اس طرح کی ویڈیوز، تو پھر چونکہ اصرار بہت زیادہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی میسیج ضرور جانا چاہیے، تو اس سلسلے میں آج کا یہ ویڈیو ہم کرنے لگے ہیں۔ جو ملک میں انتشار اور جو انارکی کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا اور حکومت کی جو اس کی ریٹ ہے وہ چیلنج کی گئی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ریاست اس کے اندر حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جائے، تو یہ بڑے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ دنیا میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 2025 میں پاکستان کے پاس پانی نہیں ہوگا، ہم پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، تو اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ حکومت کا پیریڈ 3 سال ہونے کو ہیں تو پیچھے 2 سال رہ گئے، تو یہ بھی اسی طرح گزر جائے گا، اسی طرح سیاسی جھگڑوں میں، ریلیجس جھگڑوں میں یہ گزر جائے گا، اور جب وہ 2025 آئے گا پانی نہیں ہوگا تو اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ جی ہماری مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، بہت ہی بری حالت۔ تو اس سلسلے میں بات میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم FATF میں بالکل یوں کہہ لیں گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو ہمارے اوپر کل یہ ہو سکتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں، پابندیاں لگ جائیں، اور یہ جو پابندی ہے وہ اس میں تو بڑی بھیانک صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایتھوپیا بنانے والی بات ہے اس ملک کو۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ کوئی دور نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا، یہ دیکھتے دیکھتے ہی ہو جائے گی۔ جیسے عمر ہے نا انسان کی، تو وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ کہتا اچھا وہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں نے اب تک کیا کوئی اچیومنٹ بھی نہیں کی۔ تو ایسے وقت جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ تو ہماری تباہی جو ہے اس میں کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں رہ گیا، بہت بڑا کوئی ٹائم نہیں رہ گیا اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا۔ تو یہ معاملہ جو عشق رسول کا اٹھایا ہوا ہے، دنیا میں 200 ممالک ہیں، ان میں 40 کے قریب ہوں گے مسلم کنٹریز ہیں، اور کہیں بھی یہ ایشو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اہل سنت کا جو ریلیجس کنٹری ہے وہ سعودی عرب، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اہل تشیع کا وہ جو ہیڈ کوارٹر ہے ایران، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ پاکستان میں۔ کیوں ہے؟ یہ کوئی عشق کی معاملہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو بھی وہ عشق کہہ رہے ہیں وہ ایشو نہیں ہے، وہ سلوگن یوز ہو رہا ہے، اس کی آڑ میں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے اوپر تو کوئی بھی مسلمان، وہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ تو ایمان رکھتا ہے، وہ تو ایشو ہی نہیں ہے۔ تو ایشو، نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کے اوپر کوئی خوش ہو جائے گا، یہ ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ توہین ہوتی کیوں ہے، خاکے بنتے کیوں ہیں، یہ ایشو ہے۔ خاکے بنتے کیوں ہیں، اس ایشو کے اوپر غور کرنا چاہیے۔
دو چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کے اوپر سوچ لیں، آج کا یہ ویڈیو میرا اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ ہم روٹ کاز میں جا کر دیکھیں کہ مسائل کیا ہیں، یہ ایشوز کن چیزوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو چیزیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ ہے، وہ جو خاکے وغیرہ بلاسفیمی، ایک تو یہ چیز ہے، اور اسی سے چیز جڑی ہوئی ہے عشق رسول، یعنی یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ عشق رسول ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس طرح پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے کہ توہین کیوں ہوتی ہے اور عشق رسول کی کیا حقیقت ہے۔ یہ دو چیزوں کے اوپر ہمارا ویڈیو ہے۔ جو لوگ بھی اگر یہ دو چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو وہ بے شک یہاں سے ڈراپ کر سکتے ہیں ویڈیو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین کیوں ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان میں سے کافی سارے، ساروں کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کا جو سورس ہے، مواد ہے، ماخذ ہے، یہ کہاں پہ ہے۔ تو وہ کہاں پہ ہے آپ کو سب کو پتہ ہے، بچے کی زبان کے اوپر ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آئے روز وہ جو کتابیں ہیں ان کے حوالے لوگ اوریجنل ان کے ریفرنسز وہ سامنے، ان کے ٹیکسٹ کے فوٹو بھی لگا کے انہوں نے لگائے ہوتے کہ دیکھیں یہ روایتیں ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو خاکے بننے کا جو سورس ہے وہ مسلمانوں کی وہ جو بیسک ریلیجس بکس ہیں جن کے اوپر ان کے مسالک کی بنیاد ہے، کسی ایک مسلک کی نہیں، تمام مسالک کی، میں لفظ جمع کا لفظ یوز کر رہا ہوں، تمام سکول آف تھاٹس کی جو بیس ہے، جو ان کی ریلیجس بکس ہیں، وہاں پہ وہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں جب کوئی شخص یہ کہے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ 52 ایئرز آدمی نے نکاح کیا اور اسی کو آگے بڑھا دیں کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ، ظاہر ہے وہ نابالغ ہوتی ہے، 55 ایئرز آدمی نے، 55 ایئرز اولڈ آدمی نے اس کو رخصتی کر کے اس کے ساتھ شادی کی اور خلوت کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ یہ رکھ دیں کہ یہ کون ہے، کوئی بھی ہو، تو کیا لوگوں کے ہاں اس کا تاثر اچھا جائے گا؟ یہ چیز قرآن میں تو ہے نہیں۔ تو جن روایات کے اندر ہیں اس کے اوپر تمام سنی مسلک ہوں، مسالک، یعنی یہ جو دو مین مذاہب ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، ان کو مذاہب کہہ لیں، مسالک کہہ لیں، سکول آف تھاٹس کہہ لیں، آگے ان کی برانچز ہیں۔ تو یہ ساری جتنی مسالک ہیں ان کی بیس جو ہے ان کتب روایات کے اوپر ہے، وہ اہل سنت کی بھی جیسے سیاستہ اور اہل تشیع کی اصول اربع، تو ان میں یہ چیزیں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ اور وہ جو چیزیں ہیں وہ نزول قرآن کے 3 صدی بعد اہل سنت کا جو مواد ہے 3 صدی بعد، اور اہل تشیع کا جو مواد ہے وہ 4 صدی بعد وہ مارز وجود میں آیا، اس سے پہلے اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں نے یہ روایات اکٹھی کی، یہ جو پرشین تھے، ان کا تو عربوں کے ساتھ بہت نفرت امیز رویہ تھا۔ مفتوح علاقے کے وہ لوگ تھے جن کو عربوں نے فتح کیا، وہ تو نفرت کرتے تھے ان سے، تو انہوں نے ان کی نفرت میں اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی روایات وضع کی، اور وہ ان چیزوں کے اندر آ گئی، ان بکس کے اندر آ گئی۔ اب یہ بکس جو ہیں وہ بیسک سورس ہیں سکول آف تھاٹس کے۔ اچھا، اب سکول آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ روایات ان کے اندر ہیں، تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کو لائبریریز میں رکھا ہوا ہے، مقدس بنا کے پڑھا رہے ہیں، سلیبس میں بھی داخل کیا ہوا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کے سلیبس بھی اس کے مطابق پڑھا رہے ہیں، ان کو مقدس بھی بنایا ہوا ہے، قول رسول بھی بنایا ہوا ہے، اقوال رسول بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہوں تو کسی شخص کو
ان کے پاس موقع نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کے خاکے بنائیں۔ اب ان کو سب پتہ ہے، پولیٹیشنز کو بھی پتہ ہے، وہ جو مذہبی پیشوا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ خاکوں کا جو سورس ہے، جو مرکز ہے، منبع ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ ان کتب کے اندر ہے۔ اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے، کیوں کہ ان سے ان کو سکول آف تھاٹ ملتے ہیں۔ قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن سے کوئی سکول آف تھاٹ بنتا نہیں ہے۔ قرآن سے سکول آف تھاٹ بنانے کے لیے انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، تو تفسیروں میں پھر تفسیریں کس کی روح سے لکھی؟ عربی متن کی روح سے نہیں، انہوں نے لکھی روایات کی روح سے۔ تو روایات کی روح سے شان نزول بنائے، شان نزول کے مطابق تفسیریں لکھی کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ فلاں آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو قرآن ہے اس دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ روایات وضع کی، وہ آگے اس کتابوں کے اندر یہ جو پرشین لوگ تھے انہوں نے اس میں داخل کر دی، اور جو بھی انہوں نے لکھا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور جن لوگوں نے قال رسول کی آواز بلند کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیثیں جو ہیں، یہ روایتیں، میں تو حدیث کا لفظ نہیں یوز کرتا، یہ جو روایات ہیں ان کو پھر انہوں نے ضعیف بنایا، ان کو انہوں نے موضوع کہا، یعنی تراشی ہوئی، گھڑی ہوئی، وضع کی ہوئی، یہ کہا، اس طرح بہت سارے نام دیے انہوں نے۔ تو یہ چیزیں پھر اس کے باوجود وہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ان کے چونکہ مسالک کی بنیاد ہے، اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے، اس کو مقدس بنایا ہوا۔ جب تک یہ کتابیں یا تو یہ کریں کہ یہ حکمران عدالتوں کو ریفرنس بھیجیں ان کتابوں کے حوالے دے کر، ان کو کہیں کہ اپنی عدالتوں، اپنے ملک کی عدالتوں کو بھیجیں، فاضل ججز کو بھیجیں، وہ جانتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ جو روایات ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی تو ایک روایت ہے، یہ دیکھیں اتنے خاکے اور اتنی بدامنی اور اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو ابھی تو اور بہت ساری روایات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس روایت کے اوپر چلیں، آپ کو قتل و غارت کر رہے ہیں، جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ملک کا، آگے پتہ نہیں کتنا ہونا ہے۔ یہ تو ایک روایت کی روح سے ہے نا جو خاکہ بنا ہے، یعنی جتنے بھی خاکے بن رہے ہیں وہ اسی ایک روایت کے اوپر ہیں، ابھی تو انہوں نے ایک روایت کو پکڑا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اور روایتوں کا نہیں پتہ جو بخاری کے اندر ہیں یا مسلم کے اندر ہیں یا سیاہ ستہ کے اندر ہیں یا ان کی اصول اربع کے اندر ہیں؟ ان کو سارا پتہ ہے۔ تو جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ تاش کے پتے ایک دم نہیں پھینکتا، وہ سمجھ کے چال چل کے اپنے پتے کھیلتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک پتا کھیلا ہے، ابھی تو سینکڑوں نہیں ہزاروں پتے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، یہ چیز رکے گی نہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ سفیر کو بے شک نکال دیں یہاں سے، فرانس کے سفیر کو نکال دیں، کتنے سفیروں کو آپ نکالیں گے، ایک روایت نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایک روایت کے اوپر کام کیا ہے، وہ صرف ایک ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پورے پاکستان میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی خاکے بنائے ہیں، مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ وہ عربی ہے، نہ وہ عربی نسل سے ہے، نہ اس کی زبان عربی ہے، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے، تو اس کو کیا پڑی؟ ایک نبی جو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے، تو نبی کی تو ان سے کوئی دشمنی بھی نہیں کہ وہ اس دشمنی میں کر رہا ہو، تو وہ کر کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو تماشا بنانے کے لیے، مسلمانوں کو تماشا بنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی قوتیں ملی ہوں باقی ملکوں کی، باقی جو مسلمانوں کی جو دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے ہی وہ بندہ کھڑا کیا ہو کہ تم ذرا ایسے کرو تاکہ ان کے ہاں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو عشق رسول کے نام کے اوپر یہ اپنے ملک کو جلائیں گے۔ اب یہ فرانس کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتے، یہ ڈنمارک کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکتے، یہ ناروے کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا علم نہیں ان کے پاس۔ تو یہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ اپنے ہی رکشوں کو، اپنی ہی گاڑیوں کو، اور وہ بھی جو عوام کی ہوں، جو پرسنل املاک ہیں، اس کو نہیں نقصان پہنچائیں گے۔
یہ جتنے بھی لوگ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں، کبھی کسی نے اپنا سائیکل، موٹر سائیکل، کوئی چھوٹی سی چیز بھی جلائی ہے؟ کس کی جلاتے ہیں؟ جو روڈ کے اوپر آتے ہیں دہشت پیدا کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم سے تو پولیس بھی ڈرتی ہے۔ یہ چیزیں اس لیے وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ملک میں انارکی پھیلانے کا، کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، وہ جو فورسز ہیں ان کو جو ہے ان کے سسٹم کو ڈیمیج کر دیا جائے، تو اس سے پھر عوام کے اندر ایک بے یقینی پیدا ہوتی، بد امنی پیدا ہوتی۔ تو انہوں نے وہی کیا، اور اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایٹ اے ٹائم ہوا ہے پورے ملک میں، ایٹ اے ٹائم ہوا، اور ایک ہی یعنی وہ جو طریقہ کار ہے پیٹرول کو جمع کرنا اور یہ ساری وہ ایک ہی پولیس کو مارنا، یہ سارا ایک ہی اسٹریٹجی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ آلریڈی بنی ہوئی تھی ساری پلاننگ، اس کے تحت ہوا ہے۔ تو اس کے کس کی آڑ میں؟ عشق رسول کی آڑ میں۔ تو پہلے تو آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ اس کا سورس کیا ہے، جو بھی بلاسفیمی ہو رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، خود ان کی کتابوں کے اندر۔ اور یہ اس کے اوپر کیوں نہیں انگلی اٹھاتے؟ کیونکہ ان کتابوں سے ان کو مسالک ملتے ہیں۔ اگر وہ کتابیں بند کر دیں، قرآن کے اوپر آ جائے، تو مسلک ہی نہیں رہتا، پھر تو کسی مسلک کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ان کتابوں کی طرف نہیں جاتے جن میں وہ بیسک مواد پڑا ہے، جن کے حوالے سے وہ خاکے بناتے ہیں۔ تو وہ جو خاکے بنانے والے ہیں، جو ہزاروں کلومیٹر دور سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو یہ پھر ان کے خلاف یہ اپنے ہی لوگوں کی املاک کو، جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انتہائی بے وقوفی اور حماقت کی بات۔ تو ایک چیز تو آپ نے یہ سمجھ لی۔ دوسری چیز اب آ جائیں اس پروگرام کا دوسرا حصہ، جو عشق رسول کی بات ہو رہی۔ اتنا پریشرائز ہو گیا معاملہ کہ حکومت کے لوگ بھی اب وہ صفائی دے رہے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ تو کیا یہ عاشق رسول کوئی قرآن کی اصطلاح ہے؟ جہاں پر قرآن کہتا ہے لوگوں سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہاں پر کہیں بھی یا قرآن میں کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، کہیں بھی کوئی ایسی آیت ہے کہ رسول کے ساتھ عشق کرو؟ عشق رسول کی کوئی اصطلاح کوئی نہیں ہے، ہی نہیں۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تو ایک اسٹیٹ کا نظام ہوتا ہے۔ اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ جو اسٹیٹ کو چلانے والے ہوتے ہیں ان کو اولی الامر بولتے ہیں۔ امر ڈائریکشن، حکمرانی جو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کی اطاعت کرنا تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہ کریں تو ملک میں انتشار پھیل جائے، بد امنی پھیل جائے، لا اینڈ انفورسمنٹ جو ہے وہ بالکل وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو بالکل وہ تو تباہ ہو کے رہ جائے۔ تو یہ بہت ضروری، اس لیے قرآن کریم فوکس کرتا ہے کہ اطاعت کرو۔ اب یہ جو اطاعت ہے یہ ہے ایک نظام کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور یہ کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن کی روح سے کرنی ہے اور رسول کی اطاعت وہ جو پرشین مورخین نے جو روایتیں لکھی ہیں قال رسول اللہ کہہ کر، تو ان کی روح سے اطاعت، یہ بالکل نہیں، یہ دو الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی، یہ دو چیزیں جو ہیں مل کے ایک ہی اطاعت بنتی ہے۔ وہ ہے ریاست کی سطح کے اوپر جب دین کا نظام رائج ہو جائے، نافذ ہو جائے، تو اس کی اطاعت کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال ہو گئے، جیسے ہسٹری بتا رہی ہے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو پھر اطاعت کس چیز کی؟ اطاعت ہے اس قانون کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اللہ کا قانون، کتاب اللہ، ضابطہ حیات، اس کی اطاعت ہے۔ پرسنل اطاعت تو رسول کی بھی نہیں ہے، یعنی قرآن نے خود کہا ہے۔ تو چونکہ اس ویڈیو میں ہم اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ آیات بھی کوٹ کریں، کہ رسول کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ تم میرا حکم مانو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم میرے خالص میرے، یعنی رسول کی پرسنل اطاعت نہیں ہے۔ رسول نے جو پیش کیا، جو رسول پر نازل ہوا، اس کے اوپر رسول نے خود بھی عمل کیا اور آگے امت کو بھی دیا کہ تم بھی عمل کرو۔ ایک جماعت، تنظیم تشکیل دی، اور اس کی وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے،
ان کے ہیڈ بنے، پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے، ایک ریاست قائم کی، بے شک وہ انیشیل لیول کی تھی عربوں کے ہاں، لیکن وہ قائم کی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے عمل کس چیز کے اوپر کیا؟ اللہ کے قانون کے اوپر۔ وہ کہاں پر ہے؟ صرف کتاب اللہ کے اندر، اس کے علاوہ کوئی رسول کے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ رسول نے اپنے کسی اقوال پر مبنی کوئی کتاب نہیں لکھوائی۔ سب کو پتہ ہے، صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اور آگے معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام کا ان کی حکومتیں تھیں۔ ان کی حکومتوں میں بھی کتاب اللہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ اگر کوئی ہوتی تو وہ سامنے آ جاتی نہیں۔ ایسی بنو امیہ کی جو حکومت ہے وہ 750 عیسوی تک رہی، تو اس کے اندر بھی کوئی کتاب نہیں تھی سوائے قرآن کے۔ یہی ایک قانون کی کتاب تھی، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں تھی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اقوال رسول پر مبنی کتاب ہے، بالکل نہیں۔ تو یہ چیزیں یہ سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ تو عشق رسول تو ہے نہیں، انہوں نے عشق رسول کی اصطلاح وضع کی اپنا پریشر گروپ بنانے کے لیے، اور پھر اس کے لیے انہوں نے پھر یہ ساری چیزیں کی کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اپنی حکومت کے خلاف وہ نہیں لڑے۔ تو یہ حکومت کے خلاف لڑنا یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ احتجاج بلند کر سکتے ہیں، تو پہلا احتجاج تو آپ یہ کریں کہ روٹ کاز تلاش کریں بلاسفیمی کی۔ وہ کہاں پہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، ان کی اپنی کتابوں کے اندر، اس کے اوپر آپ ڈسکشن کریں، کوئی کمیشن بٹھا دیں، کوئی بورڈ بٹھا دیں، عدالت کو ریفرنس بھیج دیں، وہ عدالتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ان کو سینٹ کو کچھ ریکمنڈیشن بھیج دیں، سینٹ کی کوئی کمیٹی بیٹھ جائے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیں، وہ بیٹھ جائے، وہ دیکھ لے کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بلاسفیمی ہو رہی ہے، تو کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور اس میں بھی وہ کوئی مذہبی لوگ نہ بیٹھیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے تو مفاد ہیں، وہ تو نہیں اس کو چھیڑنے دیں گے ان چیزوں کو۔ تو یہ چیز اس طرح سے بات ہو رہی تھی عشق رسول کی، تو قرآن کریم کے اندر عشق نہیں ہے، قانون کی اوبیڈینس ہے، قانون کو فالو کرنا ہے، رول آف لا، یہ قرآن کا بیسک اصول ہے۔ آپ پورے قرآن کو آپ سٹڈی کریں، اس کے اندر ایک ہی چیز ہے، رول آف لا، اس کا اینڈ ریزلٹ رول آف لا۔ پوری قرآن کو آپ سٹڈی کریں، وہ تعلیم ایجوکیشن کیا دیتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور لوگوں کو قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ تو اطاعت رسول کیا ہے؟ در حقیقت اطاعت اللہ ہے، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ رسول کو بھی ملا دیں تو کرنی ہو تو پھر وہ کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا قانون کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں دے کر گئے، اس کو اسی طرح جیسے دے کر گئے نافذ کرنا، یہ ہے جی اطاعت۔ اگر یہ نہیں کرتے، یہ کتاب میں بند پڑا ہوا ہے، اس کو ثواب کی روح سے پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو ہو نہیں رہا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، وہ تو کتاب میں بند پڑا ہوا قانون کو نافذ کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو عافیت ملے گی، پروٹیکشن ملے گی، حفاظت ملے گی، امن اور سلامتی ملے گی۔ لیکن اگر اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں گے اور عشق رسول کرتے رہیں گے جو یہ کر رہے ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن سمجھتے ہیں، انتشار پیدا ہو گیا جیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عشق رسول کی بجائے یہ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے، جو کہ قرآن نے اس کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ عشق کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ عشق میں تو جذبات ہوتے ہیں اور قرآن میں تو جذبات کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن میں قوانین ہیں، جذبات نہیں ہوتے۔ عدالت میں قانون کی نظر میں جذبات ہوتے ہی نہیں، وہاں پر فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں۔ انٹلیکچولی معاملات کو ریزننگ کے ساتھ سالو کیا جاتا ہے، جذباتی طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو جذباتی معاملات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ ہر شخص کے جذبات مختلف ہیں، میرے جذبات اور ہیں، آپ کے جذبات اور ہیں۔ قانون ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، یہ انسانوں کو جذباتی نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان کتاب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، وہ پھر عاشق رسول ہے، وہ عاشق رسول بھی نہیں ہے ایکچولی۔ تو یہ جو ہو سکتا ہے بعض لوگ دل کے صحیح ارادے سے عشق رسول کر رہے ہوں، تو لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ رسول آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ان کے سامنے ہوتے آپ ان کے کوئی کپڑے دھوتے، ان کی کوئی خدمت کرتے، تو یہ عشق ہونا تھا۔ ان سے کوئی پیار محبت کرتے، ان کے کوئی ہاتھ چومتے، وہ تو نہیں ہے سامنے۔ تو پھر عشق کا تو معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کس چیز کا؟ اطاعت کا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، اطاعت کے اندر زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ، خوب سوچ سمجھ کر دل کی رضامندی کے ساتھ ایمان قبول کرنا ہے اور قوانین کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اطاعت کے اندر یہ معنی آ جاتے ہیں۔ عربی کے اندر طاعت النخل کہتے ہیں وہ پکی ہوئی کھجور جو خود بخود گر جائے، اس کو گرانا نہ پڑے۔ یعنی ایمان اتنا راسخ ہو جائے کہ آپ کو کوئی کہے نہ کہ تم یہ قرآن کے قوانین کے مطابق چلو، تمہارا خود دل کرے، انسان کا اپنا دل کرے کہ میں ان قوانین کی اطاعت کروں۔ اللہ کے قوانین ہے، جو میرا کریٹر ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، تو میں از خود اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اپنی عقل و فہم کے ساتھ میں ان قوانین کے اوپر چلوں، تو یہ اطاعت ہوتی ہے۔ طاعت النخل، کھجور اتنی پک جائے کہ خود گر جائے، اس کو کوئی چھڑی مار کر یا ایسے کھینچ کے توڑ کے نیچے نہ لانا پڑے۔ یعنی انسان ذہنی طور پر اتنا آمادہ ہو جائے کہ وہ خود ہی قوانین کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، اس کے اوپر جبر کے کریں گے تو پھر اطاعت نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا یہ بھی اجازت ہے کہ اس نے کون سا لفظ اختیار کیا ہے، اطاعت، جس کے اندر انسان کی خود سپردگی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے دل کے ارادے سے، اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کر، اپنی دل کی رضا کے ساتھ وہ اس قوانین کو فالو کرتا ہے جو کتاب اللہ کے اندر ہے۔ اس کو اطاعت بولتے ہیں۔ تو قانون کی حکمرانی قائم کرنا اور قانون کو فالو کرنا، یہ چیز اطاعت کے اندر آتی ہے۔ وہ بھی جبر کر کے نہیں، زبردستی نہیں، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، اپنی عقل و بصیرت کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کے اوپر چلنا، اس کو اطاعت بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے عشق کی بات نہیں کی، کس کی بات کی ہے؟ قانون کی اطاعت کی، لا اوبیڈینس کی بات کی ہے۔ تو لا کو فالو کرنا، قرآن اس کو فوکس کرتا ہے۔ عشق کی تو بات ہی نہیں کی قرآن نے، یہ تو اب اپنے مفاد کے لیے یہ لفظ یوز ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو یہ کہ یہ بلاسفیمی کیوں ہو رہی، اس کا سورس کیا ہے، اور دوسرا یہ جو اب عشق رسول کی بہت ایک چھاپ بن چکی ہے، جو نہیں بھی یہ لگوانا چاہتا، یعنی وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے وہ جم گھٹے کی وجہ سے، لوگوں کے پریشر رائز کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، زبردستی، جبر، جبکہ میں نے کہا کہ اطاعت کے اندر جبر نہیں ہے، اس کے اندر خود آمادگی ہے، انسان خود آمادہ ہو کے اللہ کے قوانین کو فالو کرتا ہے، تو اس کے اندر تو جبر ہی نہیں۔ یہ جو عشق ہے یہ جبرن کروایا جا رہا ہے، آپ کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے، تو اس سے جو تباہی اور جو انتشار اور جو آگے خطرات آ رہے ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ اگر اس کے اوپر قابو نہ پائے گی، دیکھیں یہ حکومتیں قابو نہیں پا سکتی، کیوں؟ جب عوام کی میجورٹی غلط چیز کے اوپر ہو تو حکومت کیا کرے گی؟ اب حکومت نے جو بھی کیا بڑا اچھا کیا تھا، لیکن کئی جگہ کے اوپر حکومت جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑا، کیوں؟ کہ تمام جتنی بھی ان کی رائیول پارٹیز تھیں، وہ پولیٹیکل تھیں یا ریلیجیس تھیں، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں، تو حکومت جو ہے وہ اب کیا کرے؟ لیکن یہ حکومت کا قصور نہیں ہے،
حکومت کا قصور یہ ہے کہ وہ ایسے ماحول پیدا کیے کہ یہ اس طرح کی تنظیمیں بنی، یہ قصور ہے، بالکل ڈیفینیٹلی ہے، اس کے لیے تو وہ جواب دہ ہیں۔ وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ دیکھیں آنن فانن نہیں بنی وہ پارٹی، اس کو بنایا گیا، وہ بن گئی، اب وہ انہی کے لیے نسور بن گئی۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے سے بچ جائیں گے؟ ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ نے اپنے فائدے کے لیے کیا نا وہ غلط کام، ایک اپنے فائدے کے لیے آپ پارٹیز بناتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے پھر ان پارٹیز کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کئی پارٹیز ہیں ریلیجیس، آپ کو اب نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہادی تنظیمیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو بنائی گئی جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اپنے عارضی فائدے کے لیے بنائیں، اور جب وہ ان کے گلے پڑ گئیں تو پھر ان کے خلاف آپریشن کلین اپ بھی ہوئے۔ پھر اس میں دیکھیں کتنے نقصان ہوئے، کتنے لوگوں کا قتل ہوا، کتنی معصوم جانیں گئیں، کتنی املاک تباہ ہوئیں، اور اب بھی یہی ہوا۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسی چیزیں بنانا، اسٹیبلش کرنا جو کل کو پورے ملک و قوم کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں صرف عارضی فائدے کے لیے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حکومت جو ہے یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام ساتھ نہ دے۔ عوام کو ساتھ دینا چاہیے۔ عوام ان کے ایک کال کے اوپر جب اپنے مارکیٹیں بند کرے گی تو ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے، حکومت کے حوصلے پست ہوں گے۔ آپ نے کیا کیا جب انہوں نے ایک غلط کام کیا کہ ان کی ایک کال کے اوپر جب ٹریڈ بند ہوئی ہے، مارکیٹس بند ہوئی ہیں، شٹر ڈاؤن ہوا ہے، تو اس سے ان کو کیا گیا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، حکومت کے حوصلے پست ہوئے۔ اگر یہ لوگ نہ بند کرتے، کاروبار ہوتے رہتے، تو اگر یہ ان کو گھاس نہ ڈالی جائے، ان کو بالکل ایک طرف کر دیا جائے، تو یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ جب آپ ان کے جلسوں میں جائیں گے، ان کے تماشائی بنیں گے، ان کے کہنے کے اوپر آپ شٹر ڈاؤن کریں گے، تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیکھو یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا نتیجہ فوراً ملا کہ نہیں ملا؟ کتنا نقصان ہوا، کتنی تباہی ہوئی، کتنی پولیس والوں کی جان گئی، اور کتنے ایسے لوگوں کی جان گئی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، راہ چلتے لوگ، کتنے لوگ مریض ہسپتالوں میں تڑپتے رہے آکسیجن کے لیے، تو کتنا نقصان ہوا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ سڑکوں کے اوپر ان کو سپورٹ نہ کرتے، سڑکیں بلاک نہ کرتے، تو یہ کتنے لوگ ہیں؟ لاہور کی کتنی آبادی؟ کروڑوں میں، اور اس جماعت کے کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں میں۔ وہ 10,000 بھی نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ چند ہزار، چند ہزار، کروڑوں کی آبادی میں چند ہزار، ان کی ویلیو کیا ہے؟ لیکن ان کی ویلیو اس وقت بنتی ہے جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب ان کو ڈیولپ ہونے دیتی ہے۔ جب وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر انہی کا قتل عام کرتے ہیں۔ یہ شروع سے آپ ہسٹری پڑھیں کوئی کسی بھی ریلیجس اسکول آف تھاٹ کی، تو جب وہ ڈیولپ ہوئی ہے تو انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کروایا۔ دیکھیں یہی جماعتیں جب یہاں پر دہشت گردی کی وہ تربیت دے رہی تھی، سب پوری ان کو سپورٹ حاصل تھی سب کی، اور اس میں وہ افغانستان سے ٹریننگ لیتے رہے، یہاں پہ کیمپ کھولے پشاور میں، یہاں ٹریننگ لیتے رہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ ضیاء الحق کی جو غلط پالیسی، اس کا انجام آج تک یہ ملک اور قوم بھگت رہی ہے۔ آج تک یہ دہشت گرد FATF میں پڑی ہوئی ہے، گرے لسٹ میں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے۔ کیا ہاتھ آیا؟ پوری دنیا میں مسلمان بدنام، دہشت گرد۔ ہندو کو کیوں نہیں کوئی دہشت گرد کہتا؟ سکھوں کو کوئی کیوں نہیں دہشت گرد کہتا؟ سکھوں کے ساتھ یہودیوں کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہندوؤں کے ساتھ یہودیوں کی لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ کرسچین کی آپس میں لڑائی، حالانکہ اصل جنگ تو تھی کرسچین کی اور جیوز کی، مسلمانوں کی تو جنگ ہی نہیں تھی۔ تو یہ مذہب کی روح سے بنی ہے یہ جنگ۔ آپ یہ دیکھیں یمن کے اندر، بیروت کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر کیا ہوا ہے، کیا تباہی ہوئی ہے۔ ایران عراق جنگ، ٹھیک ہے، کتنی تباہی ہوئی۔ بیروت بارود کا ڈھیر بن گیا۔ جتنا وہ علم کا گہوارہ تھا، جتنا وہ پرامن شہر تھا، اتنا خوبصورت، بارود کا ڈھیر بن گیا۔ کیوں؟ مذہب کی آڑ میں۔ شام کتنا خوب، دنیا میں جنت کا ٹکڑا، وہ دنیا میں
بارود کا ڈھیر بن گیا. کیوں؟ مذہب کی وجہ سے. جہاں بھی مذہب داخل ہوگا کسی بھی شکل میں ہو، وہ عشق کے رسول کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو. یہ ایک سلوگن ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے. تو کسی بھی صورت میں جہاں بھی مذہب داخل ہوگا، سرایت کرے گا، جڑیں پکڑے گا، وہاں پر تباہی بربادی رک نہیں سکتی، پھر آئے گی، جیسا کہ آ رہی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ عوام کو سمجھنے کی چیزیں ہیں، عام لوگوں کے. وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. اور اس معاملے کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے، حکومت کے قوت بازو بننا چاہیے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. حکومت نے ایک صحیح سٹیپ لیا. یہ علیحدہ چیز ہے، اب وہ کہیں گے بزدلی دکھائی. بھائی بزدلی کیسے نہ دکھائیں وہ، جب سارے لوگ ان ایک اکٹھے کھڑے ہو جائیں، باطل کے اوپر جم کر کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ اس کے مجرم کون ہیں؟ اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم وہ جنہوں نے یہ جماعتیں بنائیں، اور اس کے بعد عوام جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ جو ویڈیو ہے میرا، آپ کو اس الارمنگ سچویشن میں ایک الارمنگ کے طور پر ہم نے یہ بات کی ہے، اور کسی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کی. یہ صرف اور صرف اس لیے کی ہے کہ سنبھل جائیں. ہم بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں. ہمارے پاس اب وقت بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ تو کوئی حساس آدمی اس کو پوچھیں کہ وہ جب آنکھیں بند کرتا ہے، تصور کرتا ہے اس پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، میری پریڈکشن ہے، یہ ملک ایک وقت آئے گا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کیا چیز ہے، یہ انہی چیزوں کے ریئیکشن میں اسلاموفوبیا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے جو اسلام کی دشمن قوتیں ہیں وہ تو پھر اس کو یوٹیلائز کریں گی. جب وہ دیکھیں گی کہ ان کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹس ہے آشکان کا جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو کریں گے. وہ تو ان کو، جب ہمارے اپنے لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے تو ان کو ہماری کیوں فکر ہو؟ اس میں تو پھر بڑی ایجنسیز ہیں مختلف ممالک کی جو پاکستان کے بہت کٹڑ دشمن ہیں، تو وہ استعمال کریں گے، اور ہو رہے ہیں یہ استعمال. تو یہ چیزیں ہیں، عقل کے ناخن لیں، ہوش کریں، ہوش بندی سے سوچیں، عشق سے نہیں سوچیں، عقل سے سوچیں. یہ عقل سے سوچنے کا مقام ہے. عشق کے ٹائم گزر گئے ہیں، اب یہ عشق کا دور نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے. کوئی آدمی آپ کے عشق کو دیکھنے والا نہیں ہے. جو کریں گے وہی آپ بھریں گے. آپ بچ نہیں سکتے اپنی ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں بڑی اہم تھیں آپ سے ڈسکس کرنا. دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، شام، لبنان، لیبیا، یہ جتنے بھی بیروت، یہ جتنے بھی فلسطین، وہ سارا چھین کے لے گئے. فلسطین کتنا بڑا ملک تھا، اور ان کے سینے کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہے. یہ کچھ کرے تو ان کے خلاف نہیں کر سکتے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو اتنا جو کر رہے ہیں، تو ان کے کہیں ذرا ایک خالص دودھ تو ذرا دے دیں عشق رسول کے نام. وہ نہیں دیں گے، بندہ مار دیں گے. ان کو کہیں ذرا خالص کوئی دودھ یا خالص مرچ دے دیں، کوئی بھی خالص چیز وہ دے دیں، وہ نہیں دیں گے. خالص آٹا دے دیں، نہیں، بندہ مار دیں گے. اور ثابت کر دیں گے کہ دیکھیں ہم نے عشق رسول میں بندہ مار دیا. کیونکہ وہ ایزی ہے، اس سے پریشر بنتا ہے، اس سے ان کا ٹیکا بیٹھتا ہے، ان کا سکہ بیٹھتا ہے، ان کا روب داب بیٹھتا ہے. وہ اس سے پھر ان کو مالی مفاد ہوتا ہے، لوگ ڈر کر ان کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. باہر سے بھی پھر پیسہ ملتا ہے، اس کے تو بڑے فوائد ہیں پھر ان کو، وقتی، لیکن وقتی ہیں. زندگی کتنی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو تباہی ہے وہ تو پھر آ کر رہے گی، وہ تو آ رہی ہے. کچھ سمجھنے والا حساس دل. میں تو جب سوچتا ہوں، میرے تو یوں کہہ لیں کہ میرے دل میں تو ایسا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. بڑی ہی ڈراسٹک سچویشن ہے، بڑی خطرناک. اور یہ اگر یہ نہ رکی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک بھی بچ پائے گا کہ نہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہی. یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے چائنا، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے دیکھ لیا میانمار میں کیا ہوا، ادھر بھی یہی ہوگا اگر یہ باز نہ آئے. شام میں بچوں کو ذبح کیا گیا،
عورتوں کو مارا گیا، ان کی عزتیں برباد کی گئیں، جوانوں کو بوڑھوں کو قتل عام کیا گیا، دوائی تک نہیں ملی ان کو، دوائی کے لیے بلک رہے، روٹی کے لیے بلک رہے، یہی حال پاکستان میں ہو جائے گا۔ وہ شام کے لوگ تو پاکستانیوں سے کہیں زیادہ خوشحال تھے، وہ تو یورپ کے بالکل قریب تھے، عقل و فکر میں بھی ان سے آگے تھے، لیکن مذہب آیا سب ختم ہو گیا، اور پاکستان کی تباہی اس سے کہیں زیادہ ایزیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اب بہت کم بچا ہے ٹائم، بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے، ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک و قوم کا خیال رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ ملک کمزور ہو، جس سے ہماری جو نیشن ہے وہ کمزور ہو۔ اپنی اندر نیشنل سوچ کو ڈیولپ کریں، مذہب کو ایک طرف رکھیں، آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس کو رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ پرائرٹی دیں، نیشنل سوچ کو ڈیولپ کریں، نیشن بنے، ایک بریلوی دیوبندی شیعہ نہ بنے، نیشن بنے، ایک نیشن بن کے سوچے کہ ملک و قوم کے مفاد میں کیا ہے، تو عارضی مفاد کو چھوڑ دیں۔ تو امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، آپ ان کے اوپر غور کریں گے، اگر اچھی لگے تو ان کو شیئر کر دیں۔ یہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے، خالص ایک ایکیڈمک لیول کے اوپر ہم نے بات کی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ معاملات بڑے ہی خطرناک ہیں، اگر یہ نہ رکے تو بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت بڑی۔ پھر اس وقت جب آ چکے گی پھر کوئی حل نہیں ہوگا، پھر تو تباہی ہے نا، جب آ گئی، جب ایک سیلاب آ جائے اس میں پھر آپ نہ مسجد بچتا ہے نہ مندر بچتا ہے، کوئی عبادت خانہ کچھ بھی نہیں، سب چیزیں اس میں بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ جھگڑے تو اس سے پہلے کے ہوتے ہیں، سیلاب آنے سے پہلے کے، جب آ جائے، جب وہ سب چیزوں کو بہا کے لے جائے، تو جب کوئی چیز بچے گی نہیں تو جھگڑا کس بات کا، کس کے اوپر جھگڑا کرو گے جب خود ہی نہیں بچو گے، وجود ہی مٹ جائے گا جب تمہارا۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، غور کریں، اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں۔ یہ ہر وقت کا مذاق، ہر وقت کا اس طرح کی چیزیں لائٹ لینا، یہ لائٹ لینا انتہائی خطرناک ہے، یہ بڑے اہم ایشوز ہیں، ملک جو ہے بڑے ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے احباب کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا پورا خیال رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ ان چیزوں سے باز ہیں۔ شکریہ۔